نبی علیہ السلام پر علم نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اس علم میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، اور حکم بھی یہی تھا کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ان سے بڑا عالم تو کوئی نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے بڑا عالم دین کا کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا کہ آپ یہ کہیں، یہ دعا مانگیں، رب زدنی علما۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یعنی پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک، اور قرآنی وحی کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے علم نازل ہوتا رہا، اور آخر دم تک نازل ہوتا رہا، اور یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے لونڈی غلاموں کا خیال رکھیے۔ آخری الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے امت کے لیے، اور ویسے آپ کے آخری الفاظ ہیں اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ بھی علم ہے، اسی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو اس علم میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، وہ چیزیں جو پہلے علم میں نہیں تھیں وہ بعد میں علم میں آئیں، اور دین کی ہر بات آپ کو سکھا دی گئی، بتا دی گئی۔ نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے آنے والا علم، اللہ کی طرف سے آنے والے احکام میں سے کوئی حکم مس نہ ہو جائے۔ اس لیے جب جبریل آ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ جلدی جلدی تلاوت کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ غور سے سنتے تھے نا، اور کیسے سنتے تھے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ فرمایا، اپنی عظمت شان کو بیان فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، آپ قرآن کے ساتھ جلدی جلدی نہ کیجئے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ وحی جو ہم قرآن کی شکل میں آپ پر نازل کر رہے ہیں، اس میں آپ لا تعجل، عجلت سے کام نہ لیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ کہیے، یہ دعا مانگیے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں، یعنی جلدی جلدی پڑھ لیں، ایسا نہ کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقامات پر نبی علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، جلدی جلدی قرآن نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ جو آپ نے مجھے علم دیا ہے اس سے مجھے نفع پہنچائیے۔ علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، جس کے ذریعے سے انسان کی دنیاوی زندگی میں برکات اتریں اور آخرت کی زندگی سدھر جائے، وہ ہے اصل علم۔ وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو مجھے نفع پہنچائے۔ وَزِدْنِي عِلْمًا، اور مجھ میں اضافہ فرما علم کے طور پر، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہی بات جو قرآن میں ہے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی موجود تھی، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ لا تحرک بہ لسانک، اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5 ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ
قرآن پاک نازل ہونے سے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ شدت اور سختی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کافی دشواری کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا تھا قرآن مجید کے نزول کے ساتھ۔ یہ بات فرمائی عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، وہ جو آپ زبان کی حرکت دیتے تھے جلدی جلدی پڑھنے کے لیے، اس کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اس لیے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پڑھ رہے۔ اس بات کا اندازہ تو دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے نا، دیکھنے والے بتا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اس وقت تو نہیں تھے جب وحی کا نزول ہوا، جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس وحی کو بعد میں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ کام نبی علیہ السلام اس لیے کرتے تھے، یرید ان یحفظہ، آپ یہ چاہتے تھے کہ قرآنی آیات کو، وحی کو حفظ کر لیں۔ پڑھتے اس لیے تھے تاکہ زبانی یاد ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 448 ہے، یحرک شفتیہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم میں ہے یحرک بہ لسانہ و شفتیہ، اپنی زبان کو بھی حرکت دیتے تھے اور ہونٹوں کو بھی۔ تو زبان تو پڑھ نہیں سکتی جب تک ہونٹ حرکت نہ کریں، ایک بات کا بھی ذکر ہو جائے تو کافی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہونٹ سختی سے بند کر کے پھر زبان کو آپ موو کریں اور وہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتی۔ عربی تو بالکل نہیں پڑھ سکتی، جس میں مخارج بھی ہیں، صفات حروف بھی ہیں، موٹا بریک کرنا حرف کو، اور یہ ساری چیزیں یہ ہونٹ بند کر کے ممکن ہی نہیں۔ اور جب کئی حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہو، کیسے ممکن ہے کہ صرف زبان ہی ادا کر لے؟ یہ کلیش نہیں ہے۔ کئی شرارتی لوگ ہیں کہ جی اس میں تو زبان کا ذکر ہے، اس میں ہونٹوں کا ذکر ہے، تو یہ بات الٹ ہے۔ الٹ کیسے ہے؟ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، آپ پر دشواری ہوتی، جس میں مبارک سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آپ مشقت میں ہیں۔ ایک اور بات، ایک آدمی بول رہا ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں جبکہ اس کی آواز نہیں آ رہی؟ ہونٹوں کی کیفیت راوی بیان کرتے ہیں، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ حرکت کرتے تھے، اس لیے کہ سننے کے لیے کان بھی لگانے پڑتے ہیں، آنکھوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور دل بھی حاضر کرنا پڑتا ہے۔ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا۔ قرآن کے بارے میں، نصیحت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان فی ذالک لذکری، اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، او القی السمع، یا پوری طرح کان لگائے، وہو شہید، اور وہ اچھی طرح حاضر بھی ہو۔ اب بات ایسے سمجھ نہیں آتی، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، دل بھی کام کر رہا ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہ کام نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام کے اصحاب نے بھی کیا ہے۔ ایک دو صحابہ کا ذکر اسی حدیث میں آ جائے گا، اور تابعین کا بھی۔ ورنہ تو یہ ہے کہ لوگ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، باتیں ہو رہی ہوں، مجلس میں موجود ہوں، ساری باتیں اوپر سے گزر جاتی، اور مجلس سے اٹھ کے ادھر جا کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ قرآن نے کہا نا بعض لوگوں کے بارے میں کہ نبی کی مجلس میں ہوتے تھے، سب لوگ سن رہے ہیں، اور یہ اٹھ کے جا کے دوسروں سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہا ابھی انہوں نے؟ بھائی تم کہاں تھے؟ آپ بھی تو اسی مجلس میں تھے نا جس مجلس میں میں تھا۔
مجھے اگر سمجھ آ گئی تو آپ کو کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو ٹوٹل پورا کرنے کے لیے آئے تھے، بس نمبر لگوانے کے لیے آئے تھے، حاضری لگوانے کے لیے بس آئے تھے کہ پتہ چل جائے ہم بھی ہیں۔ سمجھنے کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے، سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے۔ اندر میل ہو، دل صاف نہ ہو، سینہ صاف نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے قرآن نے کہا مَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ بات سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، ساری اوپر سے گزر جاتی ہیں ان کی۔ قولہ بھی ہے، حدیثہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انا احرکہما لک، سعید بن جبیر سے بیان فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے ہونٹوں کو ہلا کے دکھاتا ہوں۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ہلاتے تھے، میں تمہیں اپنے ہونٹ ہلا کے دکھاتا ہوں۔ احرکہما لک، جس نے دیکھے ہوں گے وہی بتا سکتا ہے نا جی۔ ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں اور ان ہونٹوں پر بھی نظر ہے غلام کی، یہ کیسے موو کر رہے ہیں؟ تو کہا میں تمہیں ہلا کے دکھاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہونٹ مبارک کیسے ہلائے۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما۔ ترمذی میں یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ نے، جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہونٹوں کو ہلا کے دکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں، عبداللہ بن عباس ان ہونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، سعید بن جبیر کو ہلا کے دکھا رہے ہیں، وہ آگے دکھا رہے ہیں، وہ آگے دکھا رہے ہیں، اور جو بھی روایت بیان کرتا ہے ساتھ ہونٹوں کو ہلاتا بھی ہے، ویسے ہلاتا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ہلایا کرتے تھے۔ حدیث مسلسل بتحریک الشفتین، یعنی وہ حدیث جس میں ہونٹوں کا ہلایا جانا تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے، اوپر سے لے کر آخری راوی جو بھی حدیث بیان کرتا ہے ساتھ ہونٹوں کو ہلا کے بھی دکھاتا ہے۔ کس کس نے دیکھے ہونٹ ہلتے؟ ان ہونٹوں سے جن سے حدیث مصطفیٰ نکل رہی ہے، جن سے رب کا کلام نکل رہا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے، تو جب نبی علیہ السلام اس طریقے سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، زبان مبارک سے جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ارشاد نازل کر دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں تاکہ جلدی سے آپ قرآن کو پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا آپ کی زبان سے پڑھانا، آپ کی زبان پر جاری کرنا، ان علینا، یقیناً یہ ہمارے ذمے، یہ ہم پر چھوڑ دیں۔ ذرا محاورتاً میں کہہ دوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے پیغمبر سے، مطلب یہ تھا کہ اس کی فکر آپ نہ کریں، یہ ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی غور سے سنیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جَمَعَهُ لَكَ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ اس ساری وحی کو جمع کرتا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے نَجْمَعُهُ فِي صَدْرِكَ، ہم اس قرآن کو، اس وحی کو آپ کے سینہ میں جمع کر دیں گے۔ ہم جمع کریں گے، کون کرے گا؟ قرآن جمع نہیں ہوتا رب کی توفیق کے بغیر۔ کیا خیال ہے؟ کئی 6 مہینے میں جمع کر لیتے ہیں، کئی سال میں کر لیتے ہیں، مالک جمع کرے تو یہ سینے میں جمع ہوتا ہے، وہ توفیق نہ دے تو نہیں جمع ہوتا۔ ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا،
اور جس کے ذمے تھا اس نے جمع کر دیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تفسیر کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ وَانصِتْ، اس کو غور سے سنیے اور خاموش رہیے۔ بولنے کی ضرورت بغیر پڑھنے اور بولنے کے آپ کے سینے میں قرآن جمع ہوتا جائے۔ بندے محتاج ہوتے ہیں، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا، وہ نہیں محتاج کسی کا بھی، سب محتاج ہیں پیغمبروں سمیت اس کے۔ صدرک، ایک تو جنان ہے، ایک لسان ہے، اور ایک بیان ہے، تین چیزیں۔ جنان، دل، قرآن اتر رہا ہے نبی پاک کے جنان میں، یعنی دل مبارک میں، اور پھر جاری ہو رہا ہے لسان پر، لسان محمدی پر جاری ہو رہا ہے۔ وہ لسان مبارک پہ جاری ہوا اور اس کے بعد پھر اس کا بیان ہے، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، اس کی تشریح اور وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ ایک معنی کہ اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے، دوسرا معنی کہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے مفاہیم بھی ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ اپنا ذمہ قرآن کے ذریعے سے پورا کر دے یا صاحب قرآن کے ذریعے سے پورا کر دے کہ ہم نے اس قرآن کو اے نبی آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس چیز کی خوب وضاحت کر دیں جو لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے۔ وہ بیان بھی اللہ کے ذمے، اور نبی بولتے ہیں رب کی وحی سے، وہ قرآنی وحی ہو یا حدیثی وحی ہو۔ دینی شرعی معاملے میں نبی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ غور سے سننا ہے۔ اذا اتاہ جبریل، جب آپ کے پاس جبریل آتے، استمع، آپ غور سے سنتے، سامعہ نہیں ہے، بخاری میں استمع، غور سے سنتے تھے، مسلم میں ہے اطرق، اور وہ دوسری حدیثوں میں بھی ہے استمع ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا لفظی معنی تو نہیں ہے، مفہوم میں شامل ہے، یہ تشریح میں شامل ہے کہ سر جھکا کے غور سے سنتے تھے۔ مسلم اور نسائی میں ہے کہ آپ وہی پڑھیں گے جو جبریل نے آپ کو اقرأہ، آپ کو پڑھایا ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی امین ہے، امانت کے ساتھ آئے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا، اور یہ جس کے پاس آیا وہ بھی امین ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا، جتنا آیا اتنا ہی آیا، نہ لانے والے نے کمی کی نہ پہنچانے والے نے کمی کی، وہ امانت ہے رب کی، پہنچا دی رب کے بندوں تک۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ آپ ایسے ہی پڑھیں گے کما وعد اللہ، جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ اسی طرح پڑھیں گے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، کما وعدہ اللہ۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں یہ تھا کہ آپ سنتے جائیے گا، جو ہم پڑھیں اس کو غور سے سنیے گا، آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، گویا کہ یہ رب کا وعدہ ہو گیا۔ صحیح مسلم کہ آپ رب کے وعدے کے مطابق جیسے جبریل آپ کو پڑھائیں گے ویسے پڑھیں گے۔ اور جبریل کو کس نے پڑھایا؟ اللہ اللہ، رب کی طرف سے صادر ہوا، پاک زبان سے جاری ہوا، فرشتوں کے سردار کی زبان سے جاری ہوا، نبیوں کے سردار کی زبان سے جاری ہوا، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین امتیوں اور مومنوں کی زبان سے جاری ہوا۔ کمال ہے یہ کتاب، کیا شان ہے اس کی، باقی فضائل نہ بھی ہوں یہی کافی، یہ نسبتیں یہ فضیلتیں ہی کافی ہیں اللہ کی اس کتاب کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ تسلی ہو گئی، اور ایک اور مقام پر بھی فرمایا تھا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ پر پڑھیں گے آپ بھولیں گے نہیں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے،
دو تفسیریں ذرا توجہ فرمانا، نقطے کی بات ہے. آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ بھول بھی گئے آپ. تو پہلی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، مگر اللہ نے کچھ چاہا ہی نہیں کہ آپ کچھ بھولیں. اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ آپ بھول جائیں. اور دوسری تفسیر کے مطابق کہ جن آیات کو اللہ نے خود منسوخ کرنا تھا وہ خود اللہ نے بھلا دی، اب وہ کلام الہی نہیں ہے. جو آیتیں اللہ نے خود منسوخ کرنی تھی وہ اللہ نے نبی پاک کے سینہ مبارک سے محو کر دی. وہی کیسے آئی، شروع میں کیسے آتی تھی، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، ترمذی حدیث نمبر 3329، اور صحیح مسلم 448 نمبر حدیث اور 936 نمبر حدیث سنن نسائی کی. ان حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس وحی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.